کہ لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی کار ساز، نہیں کوئی بادشاہ مگر وہی زندگی دیتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ رسول جو نبی امی تھے، خالص عربی، کسی کے شاگرد نہیں، صرف اللہ کے شاگرد، جو کہ اللہ پر اور اس کے کلمات پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لائے ہیں، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ ساتھ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری بات مانی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، ہر قسم کی بیوی بنانے والا، ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے، جس نے یہ سارا جہان بنایا اور اس اکیلے نے بنایا، اور وہی وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جہاں وہ اس کا خالق ہے، وہی پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، پوری کائنات کا معبود ہے، کائنات کی طرف سے ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، اور وہی پوری کائنات کا کارساز ہے۔ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا، اس کے جیسے جیسا، اور اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کے ہم پلہ، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اسماء اور صفات میں بھی بے مثل، بے مثال، وحدہ لا شریک ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے لیے جتنے اسماء اور جتنی صفات ثابت ہیں، وہ سب کی سب اس کے لیے ثابت کی ہیں، بغیر کسی کیفیت، بغیر کسی تجسیم اور بغیر کسی تعبیر کے، حقیقت کے اوپر محمول کرتے ہوئے اس کے لیے ثابت کی جائے، بغیر مثل اور بغیر مثال کے۔ اسی طرح وہ اپنے افعال، اپنے کاموں میں، اپنی کاریگری میں، اپنی کار سازی میں بھی وحدہ لا شریک ہے،
کا کوئی رزق، اس کا کوئی ساتھی اس سے نہ کوئی بڑا ہے اور نہ ہی اس کے ہم پلہ اور اس کے برابر کا کوئی ہے۔ اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، اور اس کے دیگر انبیاء اور رسل پر، اور قیامت تک آنے والے اللہ کے ایماندار بندے اور ولیوں پر ہو۔ سامعین کرام، یہ 9ویں پارے کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے۔ ہمارا رب اپنے اس فرمان کے اندر ہمیں ایک ایسی دعوت پیش کر رہا ہے جس کے مقاصد، جس کے حواشی اور پھر اس کے فلسفے اور اس کے اندر موجود فوائد و دانائیاں، وہ سب کی سب خالق کائنات نے یہاں اصول کی شکل میں بیان فرما دی ہے۔ کائنات کا رب ہمیں دعوت یہ دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر شعور کی عمر میں بالغ ہو کر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو عرش کے اوپر ہے، اور تمام آسمانوں سے اوپر اس کا عرش ہے، لیکن وہ پوری کائنات کے قریب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر دعا کرنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے، ہر مدد مانگنے والے کی مدد کرتا ہے۔ اس وحدہ لا شریک کو اکیلا مانتے ہوئے اس کے انبیاء، اس کے رسل، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لا کر اس کی طرف سے تقدیر کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے حق پر کرتا ہے، اور اس کے فیصلے ہی دنیا میں نافذ ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کائنات کا مختار کل ہے اور مطلق العنان ذات ہے، اور اپنے ارادے سے تصرف کرتا ہے۔ نہ اسے کوئی روکنے والا ہے، نہ اسے کوئی مشورہ دینے والا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مخالفت کرنے کی مجال تک جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک کہ جو اپنی اس مخلوق کو ختم کر کے قیامت کا دن برپا کر کے دوبارہ اسے پیدا کر کے اس کا حساب و کتاب لے گا، اور پھر جو اس کے فرما بردار ثابت ہوں گے، حق پر ہوں گے، ایماندار ہوں گے، انہیں ہمیشہ کی آسانی والی زندگی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس جنت کے حقدار نہ بنے، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بنا سکے، تو اور وہ کفر کے اوپر، شرک کے اوپر زندگی گزارتے رہے، ان سب کو ہمیشہ کی ایسی زندگی دے گا کہ وہ اس کی جہنم میں، اس کے عذابوں میں رہے۔ وہ ذات اپنے ان بندوں سے مخاطب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری کائنات کے اندر اپنے نبی کے ذریعے ایک اعلان فرما رہا ہے۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ میرے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری کائنات کے سامنے یہ اعلان کر دیں، اس اعلان کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو سنانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے رب کے حکم سے اس کا گھر بنایا، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لگا کر اللہ کے اس گھر کو بنانے اور صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کائنات کے رب کے حکم سے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں،
سب کے لیے میں نے اسے صاف ستھرا پاک کر دیا ہے۔ تو آؤ تم اللہ کے اس گھر کا حج کرو۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان جو خود رب کا حکم تھا پوری راہ تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ گود میں جو جسم کے ساتھ اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی ان تک بھی کائنات کے رب نے اپنے اس خلید کا اعلان پہنچایا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا ہے کہ جس کو پہنچانا خالق کائنات کا کام ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اے روح والی مخلوق، یہ بات تم سن لو کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کی طرف۔ کوئی عرب میں رہنے والا ہے یا عجم میں، کوئی ابھی پیدا ہوا ہے کہ ابھی اس نے پیدا ہونا ہے لیکن اس کی روح بن چکی ہے، جس نے بھی انسان بننا ہے ان سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس اللہ کا الذی لہ ملک السماوات والارض، جس اللہ کے پاس آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت ہے، یعنی پوری کائنات کا وہ بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کہ جس کا اعلان یہ ہے کہ میری پوری سلطنت کے اندر، زمین و آسمان کی میری پوری بادشاہی کے اندر کوئی بھی ایسی ذات نہ ہے نہ قیامت تک ہوگی جو اس ساری میری رعایا، میری مخلوق کی کارسائی کر سکے اور اس کے اندر وہ خوبیاں ہوں کہ جو ان کی طرف سے عبادت کے لائق بن سکے، اور نہ ہی کوئی ان کے اوپر اپنا آرڈر اور حکم چلانے والا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا ہو، مگر صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس اللہ کی طرف سے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے، وہ بادشاہ ہے اور سب کا وہ کار ساز ہے۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر ایک کام سوچ لے، اسے کرنا چاہے، لیکن اس کا اذن اور اس کی مشیت نہ ہو تو ساری مخلوق مل کر بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کام نہیں کر سکتی، اور اس کی بادشاہت کے علاوہ، اس کی مخلوق کے علاوہ کوئی مخلوق ہی نہیں ہے جہاں یہ مخلوقات اکٹھی ہو سکتی۔ اس لیے وہ یہاں پر کسی کی بھی نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ کسی کی کارسائی کر سکتے ہیں، نہ کسی کا کام کر سکتے ہیں، نہ وہ کچھ بنا سکتے ہیں، بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں جنہیں اس اللہ نے بنایا ہے۔ اس اللہ کی طرف سے میں رسول ہوں، اور اس اللہ کا مزید تعارف اور پہچان یہ ہے کہ یحیی و یمیت، اس نے تمہیں بھی زندگی دی، زندگی دے رہا ہے، قیامت تک پیدا کرتا جائے گا، زندگی حیات دے گا، حتیٰ کہ اس مخلوق کو ایک دفعہ مار کر پھر زندگی دے گا۔ جو زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، وہ یمیت، اور موت دیتا ہے، موت سے ہمکنار کرتا ہے، یعنی نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی مخلوق بنا سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو مارنا چاہے تو وہ موت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ جو حیات اور موت کا مالک ہے، اس اللہ کی طرف سے میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
رسول ہوں، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرا پیغام، میری دعوت جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ میری اپنی نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ دعوت دی ہے۔ وہ میری دعوت یہ ہے کہ فآمنوا باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین کے علاقے سے جمعہ نامی بستی سے ایک وفد آیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے اپنے ہو، ہمارے پاس تم آئے ہو، انشاءاللہ تمہاری عزت ہوگی، رسوائی اور ذلت نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس قبیلے اور کس جگہ سے ہے؟ ان لوگوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں، ہم بحرین کی ایک بستی ہے چھوٹی سی جواسا نامی، وہاں سے ہم آئے ہیں۔ اور پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آپ کے پاس ہر وقت نہیں آ سکتے، صرف سال کے اندر ایک مہینہ ہے رجب کا جس میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک موذر قبیلہ رہتا ہے اور وہ کافر ہے، وہ اللہ کے انکاری ہیں، آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ ڈاکو ہیں، اپنے علاقے سے ہر گزرنے والے کو لوٹ لیتے ہیں، اگر وہ ان کے مقاصد کے خلاف ہو، ان کے مذہب، ان کے دین کے خلاف ہو تو اس کی جان بھی لے لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے غائب ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لیکن وہ لوگ رجب کے مہینے کا اتنا احترام کرتے ہیں، اسے حرمت والا مانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر وہ کسی راستہ گزرنے والے کو نہ لوٹتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ راستہ روکتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر ہم امن کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہماری بات کو غور سے سنیے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ایک دعوت لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ ہمیں وہ دعوت پیش کریں، لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں، تفصیل کا سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور آپ کو ہم سنانے کا وقت بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ آپ ہمیں کچھ اصول بتا دیں، کچھ ضوابط بتا دیں، جن کی روشنی میں ہم آپ کی لائی ہوئی لائن کے اوپر، راستے کے اوپر زندگی گزاریں، اور جس رب کی آپ دعوت دیتے ہیں اس رب کے ہم محبوب بنتے ہیں، وہ رب ہمارے اوپر راضی ہو کر ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم وہ کام کریں جو اس کو پسند ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں 4 بدعملوں سے، 4 ظلموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان پہ تم نے استعمال نہیں کرنا، اور استعمال نہ کرنے کی وجہ بھی تمہیں بتا دوں۔ جن چیزوں کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے، اور آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ وحدہ، میں تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی ان لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ، اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتہ ہے، معلوم ہے، عربی سے واقف ہو کہ میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی 4 چیزیں جو میں نے تم کو بتانی تھی ان کا یہ اجمال ہے ایمان باللہ، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ تم اس بات کے اوپر ایمان لے آؤ اللہ وحدہ لا شریک 5 وقت اس کے سامنے آ کر تم سجدہ ریز ہو اور یہ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ صرف اللہ اکیلا ہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور وہی اللہ ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ بھی ہماری سن سکتا ہے اور نہ ہماری پکار کو قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے تم 5 وقت میں اس کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو، اپنے اس عمل سے یہ ثابت کرو کہ تمہارے اوپر حکم اس کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ یعنی تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ کہنے میں نمازیں ہیں لیکن حقیقت اصول کے اعتبار سے یہ اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جس میں تم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور جھکتے جانا ہے، اور اپنے اس عمل سے تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو وہ ایسے نہیں کر لیتا، اپنی مرضی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے صرف اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کیا، اپنی کمر کو جھکا لیا، نماز پر ماتھا لگا کر میں اٹھ گیا، تو یہ عبادت کا مقصد نہیں ہے، یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری کوئی عادت ہے جو میں غلط سمجھ رہا ہوں اللہ کی دعوت۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کو دیکھتے جا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے طور پر، اس نے نماز مکمل کی اپنی نماز۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے فرمانے لگے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، ما صلیتا، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ وہ شخص حیران رہ گیا، انہوں نے اس کی حیرانگی کے اوپر مزید یہ چوٹ لگائی اور فرمانے لگے کہ لا بد علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے شخص اگر تو اسی روش کے اوپر مر گیا تو پھر یاد رکھ کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، دین کے اوپر نہ مرتا، کسی اور دین کے اوپر مرتا۔ حالانکہ دیکھنے میں اس شخص نے نماز پڑھی ہے، اور پھر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی سے فرماتے ہیں کہ میری بات سن، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، وہ صحابی ہوں کہ لوگ اللہ کے رسول سے باتیں پوچھتے تھے، وہ باتیں جن سے ان کو خیر نظر آتی تھی، اور میں آپ سے یہ پوچھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیر کی تفصیل تو بتا دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے اس دین کے دنیا پر رہتے ہوئے اس کے مقابلے میں کیسے کیسے فتنے، کیسے کیسے شر آئیں گے تاکہ میں ان شرور سے بچ سکوں، مجھے ان کی نشان نہیں کر دوں۔ فرماتے ہیں یاد رکھو، نماز کے اندر جو شخص رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا، اطمینان نہیں کرتا، وہ شخص حقیقت نماز نہیں پڑھتا۔ اور یہ بات ہمیں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ سے بھی نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ وہ بھی واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کر نماز پڑھی۔ اس نے اپنی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو، ارجع فصلی، واپس جاؤ، جا کر تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص ہماری طرح مغرور نہیں تھا، ہماری طرح حقیقت کو نہ سمجھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے بیٹھنے والا، آپ کی باتوں کو سننے والا تھا، اس لیے واپس چلا گیا، جا کر پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر مسجد نبوی سے چلا نہیں گیا، واپس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پھر فرمایا کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی پھر چلا گیا، جا کر نماز پڑھی جیسے اس کو آتی تھی، پہلے پڑھی، واپس آیا، پھر سلام کیا۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا ہر وہ عمل جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، اگر آپ کو قبول ہوگا تو کائنات کے رب کو بھی قبول ہوگا، اگر آپ کی مہر نہیں لگے گی تو وہ پھر اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ آدمی نماز پڑھ کے بار بار آ رہا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میری پہلی دفعہ کی نماز کو یہ کہہ چکے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی، اب اللہ کرے کہ میری نماز کے اوپر مہر لگ جائے کہ تم نے نماز پڑھی ہے اور کائنات کا رب قبول کرے۔ اس لیے بار بار آ رہا ہے تاکہ مہر لگ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں ہیں کہ غلطی کے اوپر مہر لگا دے، ظلم کے اوپر مہر لگا دے کہ یہ صحیح ہے، چلو اپنے نے کی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظلم کے گواہ بنتے تھے، نہ غلطی کے گواہ بنتے تھے، اور نہ ان کے بارے میں خاموش رہتے تھے، اور اپنوں کو درگزر کرتے اس بات کے اوپر آپ نے کبھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، بد امنی آتی ہے، معاشرہ خرابی میں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غلطی کرنے والا، جرم کرنے والا، ظلم کرنے والا اپنے جرم، اپنی غلطی اور اپنے ظلم کا اعتراف کرے کہ میں لا علم ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھا دو میری غلطیاں کیا ہیں تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ اس لیے یہ صحابی پھر تیسری دفعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر آپ وہی فرماتے ہیں کہ تو واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احسن من ہذہ، اللہ کے رسول آپ مجھے سکھا دیں، میں اس نماز جیسے تو آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس کو بھی اصول سمجھائے، ضابطے سمجھائے۔ نماز کی تفصیل تو وہ صحابی سن چکا ہے، ذکر اذکار بھی سن چکا ہے، طریقہ بھی سن چکا ہے، لیکن طریقے کو اپنانے کا طریقہ نہیں آ رہا، کیونکہ ایک کام انسان پڑھ لیتا ہے، لکھ بھی دیتا ہے، لوگوں کو دیکھ بھی دیتا ہے، لیکن جب تک پریکٹس نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، اس وقت تک کام کرتے ہوئے پھر غلطیاں کر جاتا ہے۔ اگر ایک شخص
پینچر لگانے والا ہے، اپنے شاگرد کو سارا طریقہ بتا دیتا ہے، کہتا ہے مجھے دیکھ لو کہ ایسے پینچر لگاتے ہیں، لیکن اگلے دن شاگرد کو پہلے پینچر لگا دے تو پہلے دن موٹر سائیکل کا ٹیوب جو ٹائر ہوتا ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جاتا اسے پتہ نہیں، پتہ ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز دکھا چکے ہیں، نماز کے اذکار بھی سکھا چکے ہیں، لیکن ابھی بعض لوگوں کو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی غلطیاں اس کو بتائی۔ آپ نے فرمایا جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو نماز کے ارادے سے سب سے پہلے نماز کے لیے مکمل وضو کرو، مکمل وضو کر کے پاک جگہ تلاش کر کے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اپنے سارے وجود کو قبلے کی طرف متوجہ کر کے اب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو۔ اور اللہ نے تمہیں جو سب سے اپنے قرآن میں سے آسانی والی سورہ فاتحہ عطا کی ہے، اس کو پڑھو آرام سے اطمینان سے، اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھو، اور تم پھر اس کے بعد رکوع کرو گے۔ رکوع کے اندر تم نے اطمینان کرنا ہے حتیٰ کہ تمہارے جسم کا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ کے اوپر سکون میں آ جائے اور تم مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ اسی طرح جب تم نے سجدوں میں جانا ہے اطمینان سے عاجزی کے ساتھ سجدوں کو مکمل کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اصول بتا دیے، صحابی کو سمجھ آ گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، اسی لیے اس آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں اگر تم کسی طریقے کے اوپر جلدی پڑھی جانے والی نماز بغیر خشوع اور عاجزی کے، انکساری کے، اور یاد رکھیے کہ جب نماز کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں شریعت کے مطابق بعض کام نہیں ہوئی۔ حدیث کے اندر موجود ہے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول آج آپ نماز کے اندر بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے میری بات سنو، تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج میں نماز کے اندر بھول رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے کچھ ایسے لوگ تھے جو نمازیوں کے اندر کے جنہوں نے صحیح وضو نہیں کیا۔ جب وضو مکمل نہیں کیا تو اس کا وزن امام کے اوپر بھی پڑ رہا ہے کہ امام بھول رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں تھے، لیکن اللہ کبھی کبھی اس لیے بھلاتے تھے کہ آپ کی امت کو ٹریننگ دے دی جائے، تربیت دے دی جائے، ان کو اعمال سکھائے جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اشارہ کیا ہے، اسی لیے اس صحابی کو بھی بتایا کہ سب سے پہلے وضو مکمل کرو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آدمی کو یہی سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی اپنا ہر عمل اس طریقے سے کرنا چاہیے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق ہے۔ جب یہ اس رستے سے جائے گا تو کائنات کا رب اسے قبول فرمائے گا۔ اگر اس کے اوپر یہ مہر نہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کما حق نہ ہوا، تو پھر یاد رکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی نماز کو نماز نہیں فرما رہے، کائنات کا رب بھی اس عمل کو پھر قبول نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من عامل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، کہ یاد رکھیں کہ جس بندے نے کوئی بھی کام کیا ہے، کوئی بھی نیکی کی ہے، کتنے اخلاص سے کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، لیکن لیس علیہ امرنا، اگر اس کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے
و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.